حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے جب مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز دینے کے لیے آتا تو۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی جو لوگ نیو ہیں وہ میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: ہم بستری کے بعد غسل کرنے میں کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟ نمبر 2، ہم بستری کے بعد کھانے پینے یا کھانے پکانے اور دودھ پینے والے بچے کو دودھ پلانا کیسا ہے؟ جواب: کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، حالانکہ یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندھنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کو رد کرتی ہے، اور اس سلسلہ میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیلیں موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 230۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 283 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری 1 نمبر 391 میں کہتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ ترمذی 118، ابی داؤد 228۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے
جب مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کیے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ سے